اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی صدق اللہ العظیم۔ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت جا بجمالہ، ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت جا بجمالہ۔ کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ، کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ، وہ خدا کا جس نے بتا دیا رسائی حضرت جبریل سدرہ کے مقام تک۔ یہ معراج کا مہینہ چل رہا ہے، رجب کا مہینہ 26 رجب رات کی شب معراج کا عظیم واقعہ پیش آیا، اس کی مناسبت سے یہ شعر ہے۔ رسائی حضرت جبریل سدرہ کے مقام تک، رسائی حضرت جبریل سدرہ کے مقام تک ہے، مگر معراج سرور تو مقام سے لا مقام تک ہے۔ رسائی ان کے عیار بتاؤں کیا کہاں تک ہے، رسائی ان کے عیار بتاؤں کیا کہاں تک ہے، وہی تک دیکھ سکتا ہے نظر نظر کی جہاں، جہاں پہ ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں پہ خود خدا قریب ہوتا ہے، جہاں پہ ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں پہ خود خدا قریب ہوتا ہے، اور ایسی مجلس میں بیٹھنے والا بندہ۔ خیر، اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ میری زبان سے اچھی اور سچی بات کہہ پائے۔ ابھی جو میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، تھوڑا سا دھیان سے سنیے گا۔ پہلے پارے کی آیت ہے یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آئی؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب اپنے بیٹوں سے پوچھا، عربی میں ابن کا لفظ بیٹا پوتا سب کو شامل ہے، اور یعقوب علیہ السلام کی وفات کا جب وقت آیا تھا اس وقت ان کے پوتے بھی نہیں، اس لیے بیٹا پوتا سب، اپنے بیٹوں کو پوتوں کو سب کو جمع کیا آخری وقت۔ جب انسان مرنے لگتا ہے تو بیٹا سب کو بلاتا ہے، کیا کہتا ہے کہ فلانا پلاٹ تم لے لو گے، فلانا پلاٹ تم لے لو گے، اب بینک میں اتنا پیسہ ہے بہن کو دے دو گے، یہی سب ہوتا ہے۔ زندگی بھر کو کچھ کیا مرتے وقت نہیں جاتا، لیکن یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت ہے، بیٹا پوتا سب کو جمع کرتے ہیں، عجیب و غریب چھوٹا ہوا سوال کرتے ہیں، تعجب ہوتا ہے کہ سوال کیوں کرتے ہیں؟ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ بھی کوئی سوال ہے۔ حضرت مولانا نور اللہ صاحب دامت برکاتہ استاد الاساتذہ یہاں موجود ہیں، بہت سارے شیخ الحدیث کے استاد ہیں، ان کی وفات کا وقت آئے، یہ اپنے بیٹا سب کو ابو لہب کیا نام ہے سب کو جمع کر کے کہیں یہ بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹا سب کہے گا کہ ابو بیماری کی وجہ سے بہتی بہتی بات بول رہے ہیں، پٹان خطبہ کر رہے ہیں، یہ بھی کوئی سوال ہے کہ کس کی عبادت کرو؟ کون پوچھ رہا ہے؟ یعقوب علیہ السلام نبی ہے اور ان کا بیٹا بھی نبی ہے، کون؟ یوسف علیہ السلام، اور ان کے باپ بھی نبی تھے، کون؟ اسحاق علیہ السلام، ان کے چچا بھی نبی تھے، کون؟ اسماعیل علیہ السلام، ان کے دادا بھی نبی تھے، کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام خود بھی نبی ہے، ان کا بیٹا بھی نبی ہے، ان کا باپ بھی نبی ہے، ان کا چچا بھی نبی ہے، ان کا دادا بھی نبی ہے، گویا خود نبی، نبی کا باپ بھی، نبی کا بیٹا بھی، نبی کا بھتیجا بھی، نبی کا پوتا بھی، بلکہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تفسیر قرطبی میں 10 نبیوں کو چھوڑ کر سارے انبیاء یعقوب علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہوئے، انہی کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا اسرائیل، اسرائیل کے معنی آتے ہیں عبداللہ،
تو 10 نبیوں کو چھوڑ کر سارے انبیاء یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں کتنا نبوت والا سلسلہ ہے، نبوت والا خاندان ہے، کتنا اونچا خاندان ہے۔ خود بھی نبی، بیٹا بھی نبی، باپ بھی نبی، چچا بھی نبی، دادا بھی نبی، بلکہ 1,24,000 انبیاء کرام میں 10 کو چھوڑ کر کے سب کے سب انہی کی اولاد میں سے نبی۔ اتنا پاکیزہ خاندان۔ اب سوال کر رہے ہیں بیٹا پوتا سب سے کہ میرے بعد کس کی عبادت کروں؟ اس سے کیا سمجھیں؟ اس قصد ہزار بدمان زندگی بھر کی ساری تگ و دو کا نچوڑ اور خلاصہ آخری وقت، گویا مرتے وقت فکر ہے اپنی اولاد کی، ایمان کی فکر ہے کہ میرے بعد میری اولاد مومن رہے گی کہ نہیں، مسلمان رہے گی کہ نہیں۔ آج اصلاح معاشرہ کے عنوان سے آپ جلسہ کر رہے ہیں، ملت کا سب سے بڑا خیر خواہ، سب سے بڑا محسن وہ ہے جو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرتا ہے۔ سارا بگاڑ، ہر ملک میں بگاڑ، ہر ملک میں، ہر صوبہ میں، ہر ضلع میں، ہر قصبہ میں، ہر گاؤں میں، ہر محلے میں، بلکہ ہر گھر میں، ہر فرد میں بگاڑ۔ سارے بگاڑ کی وجہ تلک جہیز کے خلاف تقریر لچھے دار ہانکتے رہیے، طلاق کی مذمت، طلاق حضرت نے فرمایا کہ طلاق کے واقعات بہت پیش آ رہے ہیں، تو میری لچھے دار تقریر سے طلاق دینا لوگ بند کر دیں گے کیا؟ اب میری لچھے دار تقریر سے نمک مرچ لگا کے چٹپٹی بنا کے پیش کریں گے تو کیا لوگ تلک لینا چھوڑ دیں گے کیا؟ بے پردگی چھوڑ دیں گے؟ بدکاری چھوڑ دیں گے؟ نہیں نہیں نہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد بھی قبر سے مٹی جھاڑتے ہوئے چلے آوے اور رو رو کر لوگوں کو سمجھائیں، لوگ ماننے والے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے دلی کی جامع مسجد سے رو رو کر، بلک بلک کر، تڑپ کر، سسک کر کہا تھا، کب؟ جب ملک تقسیم ہو رہا تھا، جب ملک 2 حصے میں بٹ رہا تھا، اب تو 3 حصے میں بٹ گیا، مسلمان 3 جگہ ہو گئے، پہلے اکٹھے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے دلی کی جامع مسجد آج بھی گواہ ہے، انہوں نے منبر سے کہا تھا، او لوگو جانے والو مت جاؤ مت جاؤ مت جاؤ، یہی رہو، ہندوستان میں رہو، اسی کو مضبوط کرو، او جانے والے مت جاؤ مت جاؤ، او بے وفا جانے والو، تجھے خدا کا واسطہ مت جاؤ۔ اب پھر تڑپ کے کہا تھا، پورا مجمع دھارے مار مار کر رو رہا تھا، کہا تھا، لوگو او بے وفا جانے والو، یہ دیکھو نا جامع مسجد کے مینارے تمہیں جھک کے سلام کر رہے ہیں، جامع مسجد کے مینارے تمہیں جھک کے سلام کر رہے ہیں، ارے الوداعی سلام کا جواب تو دیتا جا۔ لیکن لوگوں نے نہیں مانا، اتنے زبردست مقرر، ہائی وولٹیج مقرر کی بات لوگوں نے نہیں مانا، تو شکیل میاں کی بات کون سننے جاتا ہے؟ مجھ کو کئی عنوان ملا، کوئی کہے کہ طلاق پر بولیے، کوئی کہے کہ جہیز پر بولیے، کوئی کہے کہ تعمیر مسجد پر بولیے، کوئی کچھ۔ میں نے سب کو جمع کر دیا ہے، ایک بنیادی پوائنٹ کو لیا ہے کہ سارے بگاڑ کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک، دینی تربیت کا فقدان، دینی تربیت کا فقدان۔ ہم نے اپنی اولاد کو انجینئر تو بنایا، روپیہ کمانے کی مشین تو بنایا، نابالغ اولاد کو دلی بمبئی پنجاب کمانے کے لیے بھیج دیا، نابالغ اولاد کی کمائی کھانا حرام ہے۔ حضرت سے پوچھ لیجیے، غلط بولوں تو کان پکڑ کے بیٹھا، نابالغ اولاد کی کمائی کھانا حرام حرام حرام۔ اقوام متحدہ نے تو یہ بل پاس کیا ہے، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے، کہ 14 سال کی عمر سے کم عمر کے بچوں سے کموانا یہ بال مزدور میں آتا ہے، یہ قانون اپرادھ ہے۔ ارے اقوام متحدہ کیا بل پاس کرے گی؟ یہ بل تو رسول اللہ کے جنرل اسمبلی سے بل پاس ہوتا ہے۔ نابالغ اولاد کی کمائی کھانا جائز نہیں، اس کے پڑھنے کی عمر۔ آج ساری سمسیاؤں کا، سارا پرابلم کی بنیاد بس یہی ہے
کہ ہم باپ بن گئے مگر باپ کا رول ادا نہیں. ہماری ماں بہنیں ماں بن گئی مگر ماں کا رول ادا نہیں کی. مجھے کہہ لینے دیجئے، میرے انداز کی تلخی کو معاف کیجئے. اے میری ماں، اگر ماں کا مطلب ہے کہ جس کے کوکھ سے بچہ پیدا ہو وہ ماں ہے، اگر ماں کا یہی مطلب ہے تو پھر گائے بھی بچہ جنتی ہے، بھینس بھی ماں ہے، تو کیا بھینس کے قدموں تلے بھی جنت ہے؟ بولو. گائے کے قدموں تلے جنت ہے، ماں تو ہے نا بھائی. ارے کس ماں کے قدموں تلے جنت؟ جس ماں نے ماں کا رول ادا. اگر ماں کا مطلب دودھ پلانا ہے تو بکری دودھ نہیں پلاتی ہے، بھینس دودھ نہیں پلاتی ہے، گائے بھی دودھ پلاتی. ماں کا مطلب صرف دودھ پلانا. اور باپ کا کیا مطلب؟ کیا جس کے نطفے سے پیدا ہوا وہ باپ. اگر باپ کا یہی مطلب ہے تو سارے جانور باپ ہیں. تو باپ کا رول ادا نہیں کرتا. انسانی باپ اور جانوروں والے باپ، انسانی ماں اور حیوانی ماں میں فرق یہی ہے کہ انسانی باپ اپنی اولاد کی دینی تربیت کرے، انسانی ماں اپنی اولاد کی دینی تربیت کرے. اگر آپ نے دینی تربیت نہیں کی، دینی مزاج نہیں بنایا تو آپ بیل میں اور ہمیں. انسانی ماں اور بکری میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ وہ بکریاں بھی دودھ پلاتی ہیں. ایک مرغی بھی اپنے بچے کو گود میں لے کے دلال کرتی ہے. دیکھا کبھی کبھی لگتا ہے بکری کا مرغی کا بچہ سکتا ہوگا، ارے سارے بچے کو جمع کر کے اس پہ بیٹھی یوں پیار کر رہے. ارے ماں کا مطلب خالی پیار کرنا، تو مرغی بھی اپنے بچوں کو پیار کرتی ہے. اگر ماں کا مطلب پیار کرنا تو گائے بھی اپنے بچے کو چاٹتی ہے. گائے چاٹتی ہے کہ نہیں اپنے بچے کو؟ تو ماں کا مطلب چاٹ لیا نہیں. یہی تو فرق ہے. ماں وہ ہے جو بچے کی دینی تربیت کرے، باپ وہ ہے. باپ ہونے کا لکھن اسی کے اندر ہو سکتا ہے جو باپ ہونے کا رول ادا کرے، یعنی دینی تربیت کرے.